یہ نیکیاں قبول کب ہوتی ہیں؟ یہ آپ نے انگلیوں کے اوپر 5-6 اسباب اور وہ چیزیں گن لینی ہیں۔ پہلی بات، بنی الاسلام علی خمس، جو بندہ یہ 5 جو اسلام کے پلرز ہیں، بنیادیں ہیں، ان کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ فرض ہو جائے نہیں ادا کرتے، آپ جتنی مرضی چاہے نیکیاں کرتے رہیں، آپ کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان نمبر 1، یہ صرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کی تفصیل آپ سننا چاہیں یوٹیوب پہ ہمارے لیکچرز موجود ہیں، وہاں سے سن سکتے ہیں یا علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ پہلی بات، اسلام کے پلرز کے اوپر عمل کریں گے تو نامہ اعمال قائم ہوگا، تب آپ کو آپ کی نیکیاں فائدہ دیں گی۔ دوسری بات، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ عمل کے اندر اخلاص ہو، شرک نہ ہو، اور شرک کی شین تو دور کی بات ہے، شرک کے خفی بھی نہ ہو، اور خفی سے مراد ریاکاری ہے۔ ریاکاری میں انسان غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، بتائیے؟ نہیں، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، دکھلا غیروں کو رہا ہوتا ہے۔ عبادت کیا لوگوں کی کر رہا ہوتا ہے؟ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، صرف اس میں خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے، کس کے لیے؟ بندوں کے لیے۔ گویا عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے، صرف لوگوں کو دکھانے سے، ریاکاری سے۔ اگر ریاکاری سے، یہ آپ نے سمجھنا نقطہ، آگے بڑھیں گے، زیادہ باتیں کرنی ہیں، یہ اگر ریاکاری سے عمل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں تو شرک سے نہیں ہوں گے، جو عبادت ہی غیر اللہ کی ہے، اس سے تو اعمال کا جنازہ اور بیڑا غرق آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے۔ اگر ریاکاری سے اعمال کا جنازہ نکل جاتا ہے تو دوسری بات، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیجئے، شرک سے پاک ہوں اور ریاکاری سے پاک ہوں، ورنہ وہ حدیث سب کو پتہ ہے، جس طرح امت محمدیہ کے اوپر اللہ کا یہ احسان ہے کہ پہلا، سب سے پہلے کس امت نے جنت میں جانا ہے؟ امت محمدیہ نے۔ تو ایک عتاب بھی ہے، ایک عقاب بھی ہے، ایک وعید بھی ہے، ایک خطرہ بھی ہے، جہنم کا افتتاح بھی اس امت کے ان 3 مشہور افراد سے ہوگا، جو ایک بہت بڑا عالم و قاری ہوگا، ایک سخی اور جواد ہوگا، پتہ ہے نا، یہ حدیث سب کو پتہ ہے نا، اور ان کو سب سے پہلے ایک مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا۔ کیا کہا جائے گا؟ تم لوگوں کے لیے کرتے تھے، جہنم میں چلے جاؤ۔ سب نے حدیث سنی ہوئی ہے، بس ذہن میں رکھنا ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے دوسری اہم شرط یہ ہے ریاکاری سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو۔ تیسری جو اہم شرط ہے وہ یہ ہے عمل صالح ہو، عمل صالح ہو۔ اور عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ جو عمل، بتائیے، جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، بس عمل صالح صرف وہ ہے جو رسول اللہ نے کیا۔ اور جو بندہ اپنی طرف سے گھڑ کے جتنا مرضی نیکی کا عمل کر لے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ عاملۃ ناصبہ، ایسی پیشانیاں جن کے ماتھوں کے اوپر سجدوں کے نشان، گہرے محراب، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، سارے کے سارے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ کیوں؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، عملا صالحا۔ اور عمل صالح صرف زمین کی پشت کے اوپر وہ ہے جو رسول اللہ کر کے دے گئے، بتلا کے دے گئے، ان کے سامنے ہو گیا، اس کے علاوہ کسی مولوی کا بنایا ہوا، کسی عالم کا بنایا ہوا، کسی مفتی کا بنایا ہوا، کسی علامہ کا بنایا ہوا عمل صالح نہیں ہے جو بندہ عبادت کی نیت سے گڑے۔ اب آپ نے غور کرنا، معاشرے میں تان و تشنیع نہیں کرنی، اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ کل کرنے میں کوئی حرج نہیں، چلیسوے میں کوئی حرج نہیں، چہلم میں کوئی حرج نہیں، فلاں بدعت میں کوئی حرج نہیں، بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، رسول اللہ کہتے ہیں بدعت بری ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں بدعتیں بھی اچھی ہوتی ہے۔ عمل صالح ہوگا تو قابل قبول ہوگا۔ یہ 3 باتیں ذہن میں آ گئی کہ اسلام کی بنیادی شرک اور ریاکاری سے پاک، عمل سنت نبوی کے مطابق۔ آگے بڑھیے، اس کے علاوہ بھی باتیں، یہ باتیں تو ہمیں یاد رہتی ہیں، لیکن جو باتیں حقوق العباد سے متعلق ہیں وہ ہمیں نہیں یاد رہتی۔ حقوق العباد بھی بڑا اہم چیپٹر ہے میرے بھائیوں۔ رسولوں کو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یہ اگر رسولوں کے لیے حکم ہے کہ اے اللہ کے رسولوں کو اللہ کہہ رہا ہے، رسولو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پہلے حلال کھاؤ پھر نیک عمل کرو، پہلے حلال کھاؤ پھر نیک عمل کرو، پہلے حلال کھاؤ پھر نیک عمل کرو۔
یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، رسولوں کو حکم نہیں ہے، لوگوں کو بھی ہے کہ زمین کے اوپر اگر رہنا ہے تو حلال کھاؤ۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم، آپ کا دل توڑنا مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، لیکن اعمال کی قبولیت کی قرآن و سنت میں یہ شرط موجود ہے۔ عمل تب قابل قبول ہوگا جب آپ حلال کماتے ہوں گے۔ اگر حرام کماتے ہوں گے، حرام سے جسم نے پرورش پائی، حرام سے گوشت پوشت چڑھا، حرام سے ہڈیاں بنی، جتنا جی چاہے نیک عمل کرتے رہے، قابل قبول نہیں ہے۔ حقوق العباد کی دفعہ آپ کو بالکل ہی احساس نہیں کہ آپ لوگوں کا مال خیانت سے، لوٹ کے، جھوٹ بول کے، بددیانتی سے، وعدہ خلافی کر کے کھا رہے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے اعمال قبول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کا جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے؟ یہ صحابہ تھے، قرض تو نہیں ہے؟ قرض ہے تو میں نے نہیں پڑھانا۔ یہ حقوق العباد کا یہ چیپٹر ہم نے کلوز کر دیا۔ یہ رمضان جا رہا ہے، سمجھیے، غور کیجئے، حرام کھانے سے بھی اعمال قبول نہیں ہوتے۔ کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے، قرضہ لیا ہوا ہے، اور آپ نے اس کو واپس نہیں پلٹایا، آپ کے سارے نامہ اعمال معلق ہیں، جتنی نیکیاں کر رہے ہیں معلق ہیں، رجسٹر میں درج ہو رہی ہیں، لیکن جب تک قرض ادا نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچیں گی۔ قرض ادا ہوگا تو پہنچیں گی۔ حتیٰ کہ آپ، یہ صرف میں اشارے کر رہا ہوں، آپ اس کی تفصیل، ایک ایک جز کی تفصیل کے اوپر 10 جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں۔ اکیلا شہید کا بھی قرض معاف ہے؟ شہید کا نہیں معاف ہے، حساب کتاب معلق ہو جاتا ہے کہ جب قرض وارثین دے دیں گے، وارثین دے دیں گے، تب دیکھی جائے گی اس کا کیا معاملہ کرنا، تب دیکھی جائے گی۔ ہم نے قرض کو، خیانت کو، یہ آپ کے ذہن سے وہ حدیثیں نکل گئیں کہ قیامت کے دن مفلس کون ہوگا، اس کو مزید آگے چل کے بیان کریں گے۔ مفلس کون ہوگا؟ وہی ہے یہ مفلس کہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا لیکن کسی کا مال کھایا، بیڑا غرق ہو گیا، بیڑا غرق۔ حرام کھانے والے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ سارے اعمال لوگوں میں تقسیم ہوتے ہیں، بڑا حاجی نمازی بن کے حرام ساتھ کھا رہا ہے اور نیک عمل کر رہا ہے، بے وقوف ہے، لوگوں کے لیے کر رہا ہے، جن کا کھایا ان کو مل جانا ہے۔ یہ اعمال، روزے تو رکھ رہا ہے، مشقت تو کاٹ رہا ہے، حج تو کر رہا ہے، مل کس کو جانے؟ جن کا کھایا ان کو مل جانے۔ قرضے اس دنیا میں اگر آج بھی کوئی بندہ کسی کا پیسہ لے کے دبا کے بیٹھا ہوا واپس کرے، ارادہ کرے کہ واپس کروں گا، اللہ آسانیاں پیدا کرے، ارادہ تو کرے کہ کرنا واپس۔ لوگ قرض اس نیت سے لیتے ہیں کہ واپس کرنا ہی نہیں۔ اور پھر میرے بھائیوں، ایک اور اہم باب ہے، خدا کی قسم بڑا طویل ہے، اور مائیں بہنیں بیٹیاں گزارش کرتی ہیں اس کو بیان کریں۔ اسی حوالے سے، اسی کے ضمن میں حقوق العباد میں بددیانتی اور خیانتیں کرنے والے، خیانت ایک آنکڑا ہے، حتیٰ کہ کل قیامت کے دن بعد لوگ سمجھیں گے اب ہم جنت میں بس داخل ہی ہونے والے ہیں، تو پل صراط کے اوپر سب سے سخت آنکڑا خیانت کا ہوگا، جو اس وقت اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اور بندہ سمجھ رہا ہوگا اب تو میں ہر چیز سے بچ گیا ہوں، اب تو یہ بس پل صراط ہی رہ گیا، اب تو میں سیدھا جنت میں جا رہا ہوں۔ خیانت کی ہوگی، پکڑا جائے گا۔ یار ایک چادر کی وجہ سے جہنم میں لوگ چلے گئے، ایک چادر کی وجہ سے، تو آپ بہنوں بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے؟ ظالم ہیں وہ لوگ جو اپنی بہنوں کا، بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے، ظالم ہیں۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حاجی نمازی بن کے بہنوں نے جی منہ زبانی معاف کر دیا، اور تو اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا کے دیکھ تو صحیح اس نے معاف کیا کہ نہیں، میں پھر دیکھتا ہوں معاف کرتی ہے کہ نہیں۔ زبردستی کی معافی بھی معافی سمجھی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم ایسے ایسے واقعات آتے ہیں بیٹیوں کے ہاں بھائی ہے، والد تکلیف میں ہیں، میں ان کے لیے بڑی مغفرت کی دعا کرتی ہوں، لیکن اصل میں علامہ صاحب حصہ نہیں تھے دے کے گئے، حصہ نہیں تھے دے کے۔ بیٹیاں تڑپ اٹھتی ہیں باپ کو تکلیف میں دیکھ کے خواب میں بھی، لیکن حصہ نہیں تھے دے کے گئے۔ کیا نیکی کا کمالی؟ اور بھائی لوگوں کی بیٹیوں کی، اپنے بہنوں کے، بیٹیوں کے، جن کے باپوں کا اللہ نے حصہ مقرر کیا بیٹیوں اور بہنوں کا، آپ کون ہیں؟ آپ نے کمایا ان بچیوں کے باپوں نے ہیں، ان کا حصہ بنتا جائیدادوں میں۔ زبردستی معافیاں دیکھیں، مجھے بتائیں کون سی ایسی بہن بیٹی ہے جس کے ہاتھ میں آپ 1 کروڑ روپیہ دیں اور پھر وہ آپ کو معاف کرے، پھر وہ معاف ہے، پھر وہ آپ کو 3 دن بعد آ کے کہ اے میرے بھائی یہ میں نے تیرے پہ صدقہ کیا 1 کروڑ، میں پھر مانوں گا کہ اس نے معاف کیا۔ یہ کون سا معاف ہے؟ بہن جی ہم آپس میں بھائی بانٹنے لگے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ بہن کیا کرے؟ بہن نے واپس گھر نہیں آنا، اپنا باپ کا گھر چھوڑ دے۔ زبردستی معاف کرانے والے ڈریں اللہ سے،
بہنیں بیچاری خاموش ہو جاتی ہیں. اچھا اگر ہم نے کہا کہ نہیں چاہیے تو بھائیوں کے دروازے بند. سسرال کے اندر پتہ نہیں کس طرح کی زندگیاں گزارتی ہیں وہ آپ گینے، جن کو باپ اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے. سسرال میں جا کے آپ ان کو حصے نہیں دیتے، وہاں پہ گھٹ گھٹ کے مرتی ہیں اور آپ کے لیے بددعائیں کرتی ہیں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں جی یہ خیانتیں ہیں اللہ کے لیے. ان اعمال سے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے. لوگوں کے حق دے دیجئے، لوگوں کے حق لٹا دیجئے، واپس کر دیجئے. اور بات آئی ہے بہنوں کی، تو حقوق العباد میں ایک حق صلہ رحمی کا بھی ہے. اور صلہ رحمی میں 2 ابواب ہمیں بڑے یاد ہیں، اس کا ذکر بھی کروں گا. وہ بھی اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں. لیکن ایک باب ہم بالکل ہی بھول گئے ہیں، بھائی کا. یہ جو مومن بھی ہیں یہ بھی آپس میں بھائی ہیں. سگے بھائی، ماں جائے بھائی بھی بھائی ہوتے ہیں. فرقان لائی صاحب کا آپ نے درس سنا کہ یہ بھی بھائیوں کی بھی محبت ہوتی ہے. حضرت یوسف چیخ اٹھے، تڑپ اٹھے جب بھائیوں نے آگے کہا نا تصدق علینا، ہمارے پر صدقہ کر دے. یوسف کی آنکھوں میں آنسو آگے. کتنے ظالم بھائی تھے، لیکن یوسف کی آنکھوں میں آنسو آگے کہ میرے بھائی مجھ سے صدقہ مانگ رہے ہیں. حل علمتم ما فعلتم بیوسف، آج صدقہ مانگ رہے ہو، تمہیں پتا تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائی پہچان گئے، اچھا یوسف کا واقعہ تو اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، آپ ہی یوسف ہیں، آپ ہی یوسف ہیں. تو یوسف نے کہا تھا اس وقت لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں نے تمہیں معاف کیا. تمہارے صدقہ مانگنے کی وجہ سے دل کے اندر، دیکھیں یہ بھائی ہوتا سکا کہ بھائی نے صدقہ مانگ لیا بھائی سے تو دل تڑپ اٹھا کہ آج میرا بھائی میرے سامنے ہاتھ ملاتا ہے. یہاں پہ ایسے بھائی ہیں 5-5 6-6 سال سے لڑے ہوئے، صلح نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. صلہ رحمی بڑا اہم باب ہے. مومن بھی آپس میں بھائی ہیں، مومن بھی آپس میں بھائی ہیں، صلح کرو. ورنہ یہ باب بھی اسی طرح خطرناک ہے کہ رسول اللہ کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا. رسول اللہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. سعد بن عبادہ یا ابا سفیان، ابو سفیان کو واضح لگا رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، آج کا دن جنگ عظیم کا دن ہے. آج خانہ کعبہ کے سامنے خونوں کو بہایا جائے گا. آج خانہ کعبہ کے سامنے ان ظالموں کی گردنوں کو کاٹا جائے گا جو ساری زندگی ظلم کرتے رہے. آج خانہ کعبہ کچھ دیر کے لیے حلال کر دیا جائے گا خون بہانے کے لیے. سعد بن عبادہ پرچم لے کے جرنیل ایک گروہ کے سربراہ ہیں اور ابو سفیان کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ. ابو سفیان دوڑتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی ہے. سعد بن عبادہ کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا یہ الفاظ کہے؟ تو رسول اللہ نے جواب میں کیا کہا تھا، اور یہ بھائیوں کا تعلق ہونا چاہیے، یہ صلہ رحمی ہے، یہ احسان ہے. یا ابا سفیان الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمتوں کا دن ہے. آج کے دن خانہ کعبہ کے سامنے کوئی خون نہیں بہایا جائے گا. آج تو خانہ کعبہ کو کپڑے پہنائے جائیں گے، آج تو خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا جائے گا. اے ابو سفیان، میں بھی نبی ہوں، میں بھی پیغمبر ہوں. جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا آج تم سب کو معاف کر دیا جائے گا. ہم معاف ہی نہیں کرتے، ہم معاف ہی نہیں کرتے. اس دن کی ذرا کیفیت اگر آپ ایک دفعہ ذہن میں لائیں نا، یہ لمبا باب ہے. بلال کیا سوچ رہے ہوں گے، وہ صحابہ جن کی پشتوں کو داغا گیا آگ کے ساتھ، وہ اس دن کس انتقام کے. آپ ایمانداری سے بتائیے، رسول اللہ نے ہجرت کی، رسول اللہ نے طائف میں پتھر کھائے، کن کی وجہ سے؟ انہی قریش مکہ کی وجہ سے. ساری زندگی اذیتوں اور تکلیفوں میں گزاری. ان صحابہ نے پتھروں کے اوپر اپنی جسموں کو جلوایا اور آج فاتح بن کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم عام معافی ہے. آج تم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، آج تم سب کو معاف کر دیا جائے گا. آج رحمت کا دن ہے، آج محبت کا دن ہے، آج انس کا دن ہے. یہ ظرف ہمارے کب آئیں گے؟ جب تک یہ ظرف نہیں بنیں گے اعمال کی قبولیت میں خطرہ. جب تک 2 مسلمان بھائی صلح نہیں کرتے اعمال معلق ہو جاتے. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ اللہ کی قسم، بھائیوں کے اوپر بھائیوں کے جو احسانات ہیں وہ سارے جمع کر لیے جائیں. میں اکثر سوچتا ہوں تو جو احسان موسیٰ نے اپنے سگے بھائی پہ کیا کوئی نہیں کر سکتا. ہارون اخی، اللہ یہ میرا بھائی ہارون ہے، اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری. بتائیے، آپ نے پورے قرآن پاک میں انبیاء کی دعائیں اور حدیث میں انبیاء کی دعائیں تو سنی ہیں،
کہ انہوں نے دعا کی اللہ ہمارے بیٹوں کو بھی نبی بنا. ابراہیم نے بھی کی, اسحاق نے بھی کی, یعقوب نے بھی کی. کبھی کسی نبی کی یہ دعا سنی ہے کہ اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا؟ ہارون اخی, اللہ یہ میرا بھائی ہارون ہے, اس کو بھی میرے ساتھ نبوت میں شامل کر دے. اور میں اور آپ بھائیوں کے لیے کتنے سخت دل ہیں, یہ ہمیں نہیں پتا. اللہ کے لیے صلح کر لو, جو لڑے ہوئے ہو, جو آپس میں لڑے ہوئے صلح کر لو, نہیں تو اعمال معلق ہو جاتے ہیں. اعمال قبول کروانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو ان چیزوں کے اوپر عمل کیجئے. اگلے جو 2 رشتے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, اس کے بارے میں بہرحال معاشرے میں ابلاغ موجود ہے, لیکن سینسیٹیویٹی کا احساس یہاں پہ بھی نہیں ہے. بسم اللہ. میرے بھائیوں, وقت تیزی سے گزر رہا ہے, میں اپنی بات کو تیزی سے اشارے کر کے ختم کرتا ہوں. بعین اسی طرح صلہ رحمی میں ایک رشتہ ماں باپ کے ساتھ بچے گا. اللہ کی قسم جھوٹ نہیں ہے, مبالغہ نہیں ہے, سب سے بڑے گناہوں میں ماں باپ کی نافرمانی شامل ہے اور اعمال کی قبولیت کے اندر رکاوٹ ہے. جو بندہ ماں باپ کا نافرمانا, صحیح حدیث کا خلاصہ رکھ رہا ہوں, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. جو ماں باپ کا نافرمان ہے نہیں کرے گا. جتنے مرضی تو نیکیوں کے پہاڑ اکٹھے کر لے, تیرے یہ پہاڑ اللہ کے سامنے رائی برابر کی اہمیت نہیں رکھتے اگر تو ماں باپ کا نافرمان ہے. اعمال کی قبولیت میں یہ رکاوٹیں ہیں, ان کو بھی تو دور کریں. عمل اس وقت قابل قبول ہوگا جب بچہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا. بچہ ماں باپ کا فرما بردار ہوگا تو عمل قابل قبول ہوگا, ورنہ اعمال قابل قبول نہیں. اور اس حوالے سے بھی لیکچرز یوٹیوب پہ علماء کے اور والدین کے حقوق کے اوپر موجود ہیں. آپ کے سامنے خلاصہ رکھا ہے کہ اعمال کی قبولیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہے, نہ اس کی نفلی عبادت قبول ہے نہ اس کی فردی عبادت قبول ہے. بتائیے پیچھے کیا رہے گا؟ بعین اسی طرح عورتوں کے لیے, بیویوں کے لیے جو حکم بیٹی اور بیٹے کے لیے ماں باپ کا, بیویوں کے لیے بعین وہی حکم خاوند کا. اگر خاوند کی نافرمان ہے, اطاعت گزار نہیں ہے, خاوند کی نافرمان ہے, ان کے اعمال کو بھی معلق کر دیا جائے گا, قابل قبول نہیں ہے جب تک خاوند کی اطاعت میں نہیں آتی. اور اگر آ گئی تو اتنی آسانی ہے, رسول اللہ نے کہا جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہو اور شرط کیا لگائی, خاوند کی اطاعت کرتی ہو, جنت کے 8 دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا. اور آخری جو سبب ہے اعمال کو ضائع کرنے والا, یہ 5 آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, بلکہ 6 بنتے ہیں محدثین کی اگر اصطلاح میں دیکھا جائے تو. یہ 7واں عمل بھی جو اعمال کا بیڑا گرک اور جنازہ نکال دیتا ہے, اور اسی کے اوپر اپنی بات کو ختم کریں گے, وہ یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. حضرت ثوبان کے سے جب رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی, حضرت ثوبان بے چین ہو گئے اور رسول اللہ سے پوچھنے لگے, اے اللہ کے رسول, یہ آپ نے جن لوگوں کے بارے میں بات بیان کی ہے ہمیں ان کی نشانیاں بھی بتائیے, حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ نے حضرت ثوبان کو کہا کل قیامت کے دن بعض لوگ, یہ سارے جتنے آپ کے سامنے بیان کیے نا, یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے جائیں گے اور عمل قبول نہیں ہوگا. ایک تو وہ ہے جو نیکی کرتا ہی نہیں, اس کا تو ہونا ہی نہیں. یہ وہ ہیں جو کرتے ہیں اور ان کے قبول نہیں ہونے, اگر یہ علتیں پائی جاتی ہیں. اور آخری علت یہ ہے, تہامہ پہاڑ جتنی ثوبان نیکیاں لے کے آئیں گے اللہ کے سامنے, اچھا اللہ تعالیٰ حبام منصورہ, رائی کے ذرے اور تنکے, خاک کے بورے کے کچرے کے تنکوں کے برابر بھی ان کے اعمال کو نہیں سمجھے گا. اللہ کے رسول پھر تو ان کی نشانیاں بتلا دیجیے. کون ہوں گے؟ تمہارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے, تمہارے ساتھ قیام کرنے والے ہوں گے, تمہارے ساتھ روزے رکھنے والے ہوں گے, تمہارے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے. لیکن یہ ایسے بے وقوف ہوں گے, ایسے بدبخت ہوں گے, لوگوں کے سامنے تو نیکیوں کے اندر جتے ہوئے ہیں, لیکن جب تنہا ہوئے, آج کے معاشرے کے اوپر یہ حدیث کتنی فٹ آتی ہے. جب تنہا ہوئے, یہاں پہ نماز فرض کے ساتھ پڑھ کے گیا, روزہ رکھا ہوا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, عبادت گزار ہے, لیکن جب تنہا ہوئے تب اللہ کی حدود کی کوئی پرواہ نہ کی, اور اس وقت اللہ کا کوئی خوف محسوس نہ کیا. لوگوں کے سامنے خوف کرتے ہیں اور تنہائی میں اللہ کا خوف نہیں کریں گے. حضرت ثوبان کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی. سمجھ کیا آئی؟ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ آپ کو پتہ نہیں آئی ہے کہ نہیں, حضرت ثوبان کو سمجھ آ گئی. گھر گئے ہیں, فیس بک کھول لیا ہے, یوٹیوب کھول لیا, ٹویٹر کھول لیا ہے, گندی تصویریں سامنے آ رہی ہیں,
اللہ کی حدود کی کوئی حیا نہیں کہ اللہ نے آپ کے اوپر حرام کیا ان کو دیکھنا۔ جب تنہا ہوں گے اللہ کی حدود کا جنازہ نکال دیں گے، بیڑا گرک نکال دیں گے۔ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آ جاؤ، تنہائی میں اگر اللہ سے نہیں ڈرتے، اکیلے میں اگر اللہ سے نہیں ڈرتے تو تمہارے اعمال کا جنازہ نکل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان 7 اسباب سے محفوظ فرمائے۔